الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. کائنات کے رب اپنی کتاب مقدس کے اندر اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ ادعونی، کہ تم مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، اور میں تمہیں دیا کروں گا. اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بڑے حسین اور خوبصورت نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کے ان پاک ناموں کو لے کر اللہ سے مانگا کرو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر حالت میں، ہر حال میں، ہر انداز میں اللہ سے مانگا کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دینے پہ قدرت رکھتا ہے. دینے والی ذات بھی وہی ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے. رمضان کے یہ آخری ایام اللہ سے مانگنے کا بہترین موقع ہے. اللہ کو منانے کا یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آ جائیں اور اپنے اللہ سے اپنے دکھوں کی خلاصی کے لیے ہم اللہ سے مانگیں. آج میرے حبیب کی پوری امت پریشان حال ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان موجودہ حالات میں ایک وبا کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور انسان ایسے گر کے مر رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا ضیاع ایسے ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ آج مجبور ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس وبا کو اٹھا کے کہیں لے جائے. یہ وبائیں بھی اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ہیں. ہم اللہ کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ رمضان کے آخری ایام مسلم امہ کے لیے ایک بہت بہترین نعمت ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑانے کا ایک بہترین موقع ہے. آئیں ہم مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے اس حبیب کی امت پہ اپنا کرم کر دے، اللہ اپنے اس حبیب کی امت کی نصرت فرمائے. آج دنیا کے اندر ہم اگر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یمن کے اندر مسلمان پریشان ہیں، سیریا کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، عراق کے اندر مسلمان عذاب کے اندر مبتلا ہیں، کشمیر کے اندر مسلمان گاجروں اور مولیوں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، اور کرونا نے پوری دنیا کو پریشان حال کر دیا ہے. آج دنیا کے طاقتور لوگ جو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے آج کرونا کے سامنے بے بس ہیں. آج اللہ کی بیماریوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. آج اللہ کی بیماریوں کے سامنے ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں. تو آئیے امت کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کے ان ایام میں ان الفاظ کے ساتھ ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا تم اگر لیلۃ القدر کو پاؤ تو اللہ سے مانگو. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو
کریم، اے اللہ تو کریم ہے، فاعف عنا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگیے کہ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہماری ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین دعا وہ ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کے پس پردہ پیچھے کی جائے، اور وہ دعا اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت اللہ سے مانگیں۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم تو اسے عافیت چاہتے ہیں، اے اللہ تو نے جو بیماریاں بھیجی ہیں، اے اللہ تم بیماریوں کو بھیجنے پہ قادر ہے، ان بیماریوں کو شفا کے اندر بدلنے پہ قادر ہے، اے اللہ اپنی ان بیماریوں کو اس امت سے دور کر دے، اے اللہ تو اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس امت کو اپنی امان کے اندر لے لے، اے اللہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے حبیب کی امت پہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو اپنے حبیب کی امت کے خون کو اتنا سستا نہ کر، اے اللہ تیری محبوب کی امت کا خون بہہ رہا ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اللہ تو اپنے اس رمضان کی برکت سے، اے اللہ تو اپنے اس قرآن کے واسطے سے، اے اللہ تم اپنے حبیب ناموں کے واسطے سے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت پہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو بیماریوں کو شفا کے اندر بدل دے، اے اللہ کرونا کی وبا کو تو کہیں دور اٹھا کے لے جا، اے اللہ بیماریاں تیری مخلوق ہیں، اے اللہ ہوائیں تیرے تابع ہیں، اے اللہ موسم تیرے تابع ہیں، اے اللہ تو ہم پہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو ہم پہ اپنا فضل کر دے، اے اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک منہ ما سألک منہ نبیک و حبیبک و عبادک الصالحون، اے اللہ وہ خیریں جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی ہیں، اے اللہ وہ ساری خیریں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ وہ ساری خیریں جو تیرے حبیب تجھ سے مانگتے رہے، اے اللہ وہ ساری خیریں ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ وہ شرور جو پریشانیوں سے تیرے حبیب نے تجھ سے نجات مانگی ہے، اے اللہ ہم ان بیماریوں سے، ان شرور سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے کنارے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ محدود ہیں، اے اللہ تیری رحمت لا محدود ہے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ اپنے محبوب کی اس امت پہ اپنا کرم کر دے، اے اللہ دنیا کے انسانوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، اے اللہ تیرے کمال بہت بڑے ہیں، اے اللہ تیرا فضل بہت بڑا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کرم کے واسطے کے ساتھ سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے رحم کے واسطے سے سوال کرتے ہیں۔ اللہم ارحمنا ولا ترحم علینا، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک منہ ما سألک منہ نبیک وحبیبک وعبادک الصالحون، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.